تو یہ ہماری اسپرٹ ہے. ایک میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں, اور دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ آئی ایم این اولڈ پرسن, تو ہسٹری بھی میں ہسٹوریکل مومنٹس میں زندہ رہی ہوں. اور اس وقت جو علی محمود آباد کے ساتھ جو گزرا ہے, اور اس میں جو, اب غور سے سنیے, اس میں جو ہریانہ اسٹیٹ ویمنس کمیشن کا جو رول رہا ہے, وہ رول ایک سبسروینٹ رول ہے آج کل کی سرکار کے ماتحت ہے اسٹیٹ ویمنس کمیشن. اور جب میں ویمنس کمیشن کی, نیشنل ویمنس کمیشن کی ممبر تھی, اور یہ بات بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ زیادہ تر لوگ اس میں ختم ہو چکے ہیں, جب نیشنل کمیشن فار ویمن اینڈ اسٹیٹ کمیشن فار ویمن, اسی کے لیے مسلمان عورتوں کے حق میں ان کو بات کرنی چاہیے, مگر یہ پورا زاویہ ہی بدل گیا ہے. تو میں دو باتیں میں آپ کو اپنی ایکسپیرئنس کے لائٹ میں آپ کو دو باتیں کہنا چاہ رہی ہوں. اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو مجھے آج بیٹھ کے یہاں جو اوقاف اور وقف کے بارے میں, وقف ایکٹ کے بارے میں جو میری نالج بڑھی ہے, تو میں اس بات سے بالکل سہمت ہوں کہ جو ایک طرح سے جو باتیں کہی جا چکی ہیں اس کو مجھے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں کیلیکٹ سے آ رہی ہوں, کیرل کی بات ہوئی تھی, اور کیلیکٹ میں اس کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں جس کی بات اسپیکرز نے کی ہے. کیلیکٹ میں میری ایک اسپیچ تھی, ایک گیدرنگ تھی یونیورسٹی آف کیلیکٹ میں, کشمیریت اینڈ ہائپر نیشنلزم. میں کشمیر بورن ہوں, میں اپنے آپ کو کشمیری کہتی ہوں, حالانکہ میرے والدین کشمیر بورن نہیں تھے, مگر بہرحال میں آئی ایم اے کشمیر بورن. کیلیکٹ میں وہ میری تقریر تھی, آخر وقت میں مجھے پتا چلا کہ وہ تقریر وائس چانسلر کے حکم سے کینسل ہو گئی ہے. پھر طالب علموں نے, اسٹوڈنٹس نے مل کے, اور وہی میری بات جو میں کہنا چاہتی تھی, کیونکہ کیرل میں بہرحال ایک روشن دماغی ہے, میں کشمیر کی بات کیرل میں کہنا چاہتی تھی. پھر طالب علموں نے لانز میں کھڑے ہو کے اپنی گیدرنگ کر کے اور مجھ سے وہ بات کہلوائی. تو یہ ہماری اسپرٹ ہے. ایک میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں, اور دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ آئی ایم این اولڈ پرسن, تو ہسٹری بھی میں ہسٹوریکل مومنٹس میں زندہ رہی ہوں. اور اس وقت جو علی محمود آباد کے ساتھ جو گزرا ہے, اور اس میں جو, اب غور سے سنیے, اس میں جو ہریانہ اسٹیٹ ویمنس کمیشن کا جو رول رہا ہے, وہ رول ایک سبسروینٹ رول ہے آج کل کی سرکار کے ماتحت ہے اسٹیٹ ویمنس کمیشن. اور جب میں ویمنس کمیشن کی, نیشنل ویمنس کمیشن کی ممبر تھی, اور یہ بات بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ زیادہ تر لوگ اس میں ختم ہو چکے ہیں, جب میں ویمنس کمیشن کی ممبر تھی تو میری چیئر پرسن ایک موہنی گری تھی, جو کہ وی وی گری کی ڈاٹر ان لا تھی, جو پریزیڈنٹ آف انڈیا کی. پرائم منسٹر کے سامنے انہوں نے اپنا ریزگنیشن پیش کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نیشنل کمیشن فار ویمن منسٹرز, چیف منسٹرز اور بڑے بڑے سرکاری عہدیداروں کے روب میں نہیں ہیں. ہم اپنے جو عورتوں کے مسائل ہیں, جو جینڈر ریلیٹڈ کنسرنز ہیں, جو جینڈر کا پرابلمز ہیں, نیشنل کمیشن فار ویمن کوئی کسی قسم کی
कोई दबाव, कोई गवर्नमेंट का कोई ऑपरेशन, किसी चीज का तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और उसके बाद शायद अदीब भाई को याद हो कि उसके बाद एक सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के एक मिनिस्टर थे रामू वालिया, वो विमेंस कमीशन में आए हमारे सामने और उन्होंने उनसे दरखास्त की कि आप अपना रेजिग्नेशन वापस ले लें, क्योंकि अब हम इस बात के लिए बहुत मुहतात रहेंगे। अब जो अली महमूदाबाद के साथ जिस तरह से हरियाणा, अब खवातीन का ये बड़ा मसला है, जिस तरह से हरियाणा स्टेट विमेंस कमीशन ने जिस तरह से उनसे सवालों जवाब किए, जिस तरह से उन पे केस लगाए, एक जो भी उस वक्त जो मसला था, जो उनका तहरीर थी, वो तो समझ ही में नहीं आई किसी के। उसके अलावा जो विमेंस कमीशन का नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट है, उसको किसी ने पढ़ा नहीं, उसको किसी ने समझा नहीं। जो मुसलमान औरतों के साथ पूरे मुल्क में जो ज्यादतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि मर्द जो हैं वो लिंच होते हैं, वो टॉर्चर होते हैं, वो खत्म होते हैं, मगर औरतें जो हैं वो उसका जो सारा बर्डन है, उसके बाद जो उनका जो रेजिड्यू है, द विमेन हैव टू क्लियर द प्रॉब्लम्स, द इश्यूज विथ चिल्ड्रन और फैमिलीज। ये औरतों के किस्मत में, मुसलमान औरतों के किस्मत में, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अदर। तो ये चीज, इस चीज में नेशनल कमीशन फॉर विमेन एंड स्टेट कमीशन फॉर विमेन, उसी के लिए मुसलमान औरतों के हक में उनको बात करनी चाहिए, मगर ये पूरा जाविया ही बदल गया है। तो मैं दो बातें मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के लाइट में मैं आपको दो बातें कहना चाह रही हूं। और मैं ये कहना चाह रही हूं कि जो मुझे आज बैठ के यहाँ जो औकाफ और वक्फ के बारे में, वक्फ एक्ट के बारे में जो मेरी नॉलेज बढ़ी है, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो एक तरह से जो एक लहर उठेगी इस मीटिंग से, इस वक्त इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, इसमें जो लहर उठेगी, तो मैं ये चाहती हूं कि वो लहर सड़कों तक जाए, क्योंकि एक तरह से जहर जो है वो भर दिया गया है कॉमन लोगों के दिमागों में, एंटी मुस्लिम जहर। हर एक नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।